کبھی کبھی نا اگر ہم سچ بولیں تو وقتی مشکل بھی آتی ہے، وقتی طور پر مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں کچھ کمزوری رہ گئی، سستی ہو گئی، جا نہیں سکا تھا نبی پاک کے ساتھ۔ حضرت کعب بن مالک جنگ تبوک میں میں جا نہیں سکا تھا، سستی ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں حضور جب واپس آئے تو جو منافقین تھے انہوں نے جھوٹ بولے، حضور یہ مجبوری تھی، یہ مجبوری تھی، حضور خاموش ہو گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ بھول گیا تھا، سستی ہو گئی، خیال تھا کل پہنچ جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا، لیکن وہ سستی ہو گئی۔ سچ بولا۔ 50 دن حضور ناراض رہے، ایک شخص بھی مدینے میں مجھ سے کلام نہیں کرتا تھا، لیکن فرماتے ہیں پتہ ہے اگرچہ مجھے وقتی تکلیف ہوئی پر پھر میرے سچ کی مجھے جزا یہ ملی کہ اللہ نے قرآن میں میری توبہ کا ذکر فرمایا۔ ان کی توبہ اب تلاوت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ڈوبے ہوئے سورج کو نکالا ہے، درختوں نے سجدہ کیا، پتھروں نے کلمہ پڑھا۔ یہ سارے معجزے اللہ نے میرے رسول کو عطا فرمائے۔ لیکن حضور کا جو تعارف ہوا تھا نا لوگوں کو، سب سے پہلا تعارف یہ تھا کہ یہ صادق اور امین ہے۔ اس سے حضور کی عظمتوں کا تعارف ہوا تھا، سچ بولنا ہے اور دیانتدار رہنا ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ بن گیا ہے، ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ نہ معیشت کا ہے، نہ معاشرت کا ہے، نہ کچھ اور ہے۔ اس ملک کا مسئلہ دیانتداری کا ہے، دیانتداری اور کرپشن بالکل اوپر نہیں، صرف ساری نیچے بھی مسئلہ ہے، نیچے بھی مسئلہ ہے۔ ریڑی والا جو ہے نا، ریڑی والا وہ بھی صحیح پھال سامنے لگاتا ہے، اور جو غلط ملت ہوتے ہیں وہ اس نے دکھانے کے لیے وہ رکھے، اور اگر آپ نے کبھی چن کے وہ ڈالنے شروع کیا تو کہتا ہے میں سارے بیچ رہے ہیں، رلا کے دینے نہیں، تو بھائی پھر آپ کو رکھنے بھی ملا کے چاہیے تھے، رکھے لیدہ ہے، دینے ملا کے۔ اگر دیانتداری، دیکھو پیسے تھوڑے ہوں لیکن اگر دیانتداری ہونا تو اللہ تعالیٰ ان میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، اور تھوڑے معاملات پہ گزارا ہونے لگ جاتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں رزق حلال میں صبر ہوتا ہے، تحمل ہوتا ہے، سکون قرار آ جاتا ہے، 2 4 5 ہزار میں بھی بندے کے دل میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ جو حرام ہے نا یہ بھوک بڑھاتا ہے، ہرس بڑھاتا ہے، ہوس بڑھاتا ہے، اس سے پیاس بڑھ جاتی، اور کٹھے کرو اور کٹھے کرو اور کٹھے کرو، یہ جان نہیں چھوڑتا۔ نبی پاک نے سچ کا سبق پڑھایا، سچ کا۔ رسول پاک دیانتداری کی بات کرتے، پہلا سبق ہی سچ کا دیا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے کبھی۔ بخیل ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے کبھی۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، میرا مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ مومن اور جھوٹ، مومن جھوٹ نہیں بولتا، حضور سچ بولتا۔ نبی پاک کے جو پکے دشمن تھے نا، پکے، کیسر روم نے ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، اپنے دربار میں کھڑا کر کے درجنوں سوال پوچھے۔ ایک سوال اس نے یہ بھی پوچھا کہ آپ مخالف ہیں چچا ہو کے، آپ نہیں مانتے، ان سے جنگیں لڑتے ہیں، یہ بتائیں کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ او سجنوں سنو نا، او دوستو سنو یار، کبھی بندے کی زبان سے کوئی اوپر نیچے نکل ہی جاتا ہے، کبھی جھوٹ بھی بولا، کبھی۔ تو ابو سفیان نے چھڑی اٹھا کے دوبارہ زمین پہ رکھی، کہنے لگے میں مانتا نہیں، کلمہ نہیں پڑھتا، ابھی مسلمان نہیں تھے، لیکن وہ میرے بھتیجے ہیں، میرے سامنے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں وہ کھیلے، میں نے انہیں چچا کے گھر میں بھی دیکھا اور دادا کے کندھوں پر بھی دیکھا، گویا میں نے انہیں سیدہ خدیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا، اور ان کی گود میں بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا، میرے سامنے ان کے بال سفید ہوئے، لیکن مجھے قسم ہے اس محبوب کی زبان سے جب بھی نکلا حق اور سچ ہی نکلا۔ میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے۔ سچ اور ہمیشہ، جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں امین تو ہے اور صداقت کی آبرو تو ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سچ، کبھی کبھی نا، اچھا ہمیں سچ بولنے کا شوق بڑا ہے ویسے، لیکن دوسروں کے بارے میں، سامنے والے کے بارے میں سچ بولتے ہیں، اپنے بارے میں بولیں۔ یہ تو ذمہ داری نہیں کہ دوسرے کی سچی باتیں نکال کے آپ نے لانی، آپ اپنی سچی باتیں بیان کریں، کیا کیا کمزوریاں ہیں، کہاں غلطیاں ہیں۔
सच बोले, दयानतदारी का मुजाहरा करे। रिस्क आपको तसल्ली वो वाला देगा जो लुकमा हलाल होगा, जिसमें आप मेजिश होगी, वो पेट में चला तो जाएगा, ताकत नहीं बनेगा, वो बेकरारी बनेगा, वो बेसुकून। कोई भी चीज़ जो इजाफी तो एक ये दांत में कोई इजाफी चीज़ कभी लग जाए तो सुकून नहीं लेने देती, इजाफी होती है ना, वो अपनी नहीं होती, वो निकालनी पड़ती। जो चीज़ इजाफी आ जाती है ना, वो बंदे को बड़ा बेसुकून करती है। इसलिए जो जायज़ चीज़ें हैं हमारा हक है, उसके अलावा जो शय भी आएगी वो टेंशन देगी। लोग कहेंगे पता नहीं क्यों बोर हो रहा हूँ। लोग इमाम शाफई से एक शख्स ने कहा मेरा हाफजा बड़ा कमज़ोर है, तो हम लोग तो दलेर नहीं ना होते, बातें नहीं बता सकते, वजीफा बता देते हैं, ये पढ़ा करो ठीक हो जाएगा। उसने कहा हुजूर मेरा हाफजा बड़ा कमज़ोर है, तो इमाम साहब कहने लगे गुनाह छोड़ दे, कसरत गुनाह हाफजे को कमज़ोर कर देते। सच्ची बात कर दी खोल के।